بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان مسائل کا شکار ہے اور ان مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر دونوں جانب سے اٹھنے والی اختلافی آوازیں مذاکراتی عمل کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ پیدا ہونے لگا ہے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 12 دن گزرنے کے بعد بھی مذاکرات میں 1 انچ آگے اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش نہ کیے تو مذاکراتی عمل میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت مذاکراتی عمل سے ان سٹیک ہولڈر کو بھی شامل کرے کہ جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے۔ یہ صورتحال سیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صورتحال جہاں اعتماد میں کمی کا اظہار کرتی ہے، وہاں یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ شاید یہ مذاکرات جو ہیں وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ پائیں، اور یہ جو مذاکرات کا اونٹ لے کے چلا جا رہا ہے وہ بھی شاید کسی کروٹ نہ بیٹھ پائے۔ اس پر اور اس موضوع سے جڑے دیگر پر سوالات کے لیے ہم نے جن مہمان گرامی کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، ان میں میرے پہلے مہمان گرامی جو ہیں وہ ایک سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ایک ماہنامہ میگزین کے چیف ایڈیٹر، یعنی اس میگزین کا نام برجستہ ہے اور یہ لاہور اور کویت سے شائع ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ویڈیو لنک پر ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب۔ یہ فیصل آباد سے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں دونوں کا، یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جبکہ ہمارے جانے پہچانے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار یو کے سے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں علامہ عظیم جی۔ یہ روحانی اسکالر ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں نہ صرف گفتگو کرتے ہیں بلکہ بڑے ہی دلیرانہ انداز میں لکھتے بھی ہیں، اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں ان تمام مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں جو ہے وہ عزت افزائی بخشی۔ میں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ علامہ عظیم جی سے ہی کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمیں دور سے جوائن کرتے ہیں۔ علامہ عظیم جی، یہ مذاکرات کا جو شور ہے، اس شور میں یہ مذاکرات کا جو اونٹ جو ہے وہ بٹھایا جا رہا ہے، کیا یہ کسی کروٹ بیٹھ بھی پائے گا یا نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا شاہد ندیم صاحب، آپ مجھے عزت دیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ مذاکرات کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا، میں ملک کی حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ حالات تو درست کی طرف کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مذاکرات میں حکومت نے جو پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی بات کی گئی تھی کہ ہم تیار ہیں، تو حکومت نے حامی بھر لی۔ اب حکومت نے ان سے کہا ہے کہ جو بھی مذاکرات کرنے ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں یا آپ کے جو مطالبات ہیں، ان کو تحریری طور پر جو ہے وہ پیش کرے، اور اسی طرح سے مذاکرات جب تک ہوں، باہر کے جو جتنے بھی اثرات ہیں کہ عدالتوں کی طرف سے کیا کارروائی ہو رہی ہے یا کوئی دوسرے معاملات ہو رہے ہیں، 9/11 وغیرہ کی کوئی بھی جو بھی مذاکرات مسائل ہیں، ان کا اثر نہیں ہوگا ان مذاکرات پر، اور یہ مذاکرات سنجیدگی کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مذاکرات کا عمل کو لمبا کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اور یہ نام لے رہے ہیں کہ اس میں وہ لوگ شامل ہوں جو لوگ بااختیار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان باقاعدہ بااختیار ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہے، صدر پاکستان بھی موجود ہے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، تو یہ کہنا کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہے، تو یہ تو پھر یہی سمجھنا ہے کہ اصل میں مارشل لا یا فوجی حکمرانوں کا ہی تسلط جو ہے وہ پاکستان پہ رہے، اور عوام جو ہے وہ اس پہ کسی طرح سے ان کا
ان کو ان کے اختیارات ان کے جو ہے ان کے پاس نہیں آنے چاہیے. غلام حیدر شیخ صاحب، علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات جب شروع ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کسی اشارے پر ہی شروع ہوئے ہوں گے، اور جب وہ شروع ہوئے ہیں تو پھر ان مذاکرات میں سنجیدگی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، جو کہ 2 ہفتے ہونے کے بعد بھی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. جب یہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا آپ یہ سوچ ایک اٹھتی نہیں ہے، ایک نیا خیال جو ہے یا ایک تاثر قائم نہیں ہوتا کہ یہ جو مذاکرات کا اونٹ ہے یہ بٹھایا نہیں جا رہا یا بیٹھنا نہیں وہ چاہتا ہے؟ اصل کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کہیں بیٹھ پائے گا اس طرح ان خدشات کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب بہت شکریہ کیو ڈی نیوز کا کہ مجھے آپ نے شرکت کی دعوت دی. پچھلے ہفتے نوائے وقت میں میرا کالم اسی حوالے سے شائع ہو چکا ہے. جی مذاکرات چیمینی دارت، کہ اب یہ چیمینی دارت دونوں طرف سے کہ کس بات کا کھوج لگایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کس بات کا کھوج لگا رہی ہے اور حکومت کس علت کو جاننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ حکومت جو ہے یہ جو ہے وہ ایک جعلی طریقے سے آئی ہے یا جیسے جو بھی ہے. پہلے تو یہ حکومت کو مانتے ہی نہیں تھے. اب مذاکرات کی انہوں نے خود دعوت دے کر اس حکومت کو بھی مان لیا، فارم 47 کو بھی مان لیا. اب حکومت جو ہے، ریاست جو ہوتی ہے، وہ امن و امان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ دہشت گردوں سے بھی مذاکرات کرتی ہے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. صحیح ہے. دہشت گردوں سے جن نکات پر جو گفت و شنید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہتھیار پھینکیں، سرنڈر کریں اور مذاکرات کے لیے آئیں. ٹھیک. لیکن یہاں پر تو ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے ان کی بات کو تسلیم کیا کہ مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں. اب یہ مذاکرات کی میز پہ آنے کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عوام میں اس بات کا تاثر غلط جا رہا ہے کہ ہم جھک گئے ہیں، تو اب یہ بہانے تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اپنی جگہ پر ہی ہے، دیا جائے گا تو بیٹھے گا نا. جب اس کو نہیں دیا جائے گا کسی بھی کارروائی تو کیسے بیٹھے گا؟ اچھا رانا صاحب، یہ اپنا غلام حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ اونٹ کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، جب بٹھایا جائے گا تو لازمی بات ہے اونٹ تو اشارے پہ ہی بیٹھتا ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اشارہ عام تو ایک تاثر ہے کہ اشارہ ہوا تو مذاکرات دونوں طرف سے جو نہیں مان رہے تھے وہ بھی تیار ہو گئے، اور جو اس چیز پہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے مذاکرات کر لیے تو پھر تو ہمیں حکومت سے ہی نکلنا پڑے گا. نہ حکومت اس میں دلچسپی لے رہی تھی نہ اپوزیشن، لیکن کوئی اشارہ ہوا ہے تو پھر ہی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں نا. تو اونٹ کو بیٹھ جانا چاہیے پھر کروٹ میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اشارہ نہیں ہوا؟ بہت شکریہ جی. ایک تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ ایک اتنے اہم موضوع پر مجھے آپ نے موقع دیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو پہلی بات جو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک کو اس وقت استحکام چاہیے، اور استحکام میں سمجھتا ہوں تبھی آ سکتا ہے تمام سیاسی قوتیں تب باہم ہو چلیں. تو جہاں تک آپ کی وہ بات آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، اب میرا نہیں خیال کہ حکومت بھی سنجیدہ ہے مذاکرات میں، کیونکہ رانا صاحب نے بارہا یہ کہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ یعنی قبر ایک ہے اور جیسے شیرشید صاحب کہتے ہیں اور افراد 2 ہے. تو وہ رانا صاحب تو یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ آئیں گے تو پھر ہم اندر چلے جائیں گے، یہ باہر آئیں گے. جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سنجیدگی ہے. دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اب تو ببانگے 10 سارے چینلز پر خود کل صاحبزادہ حمد رضا فیصل آباد سے ہیں، وہ خود کہہ رہے سنی تحریک کے وہ جو سربراہ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے وہ رہنما بھی ہیں، انہوں نے خود کہا جی اب ہمارا ڈانس کرنے کا، ناچنے کا، تالیاں بجانے کا، کہہ کے لگانے کا ہمارا وقت ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں. دوسرا پی ٹی آئی 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز یہ
کہ گورنمنٹ نے بھی دیکھ لیا کہ ہمیں بھی چلنے نہیں دے رہی ہے. گورنمنٹ نے مذاکرات پر اسی لیے مانی ہے, اس نے کہا کہ چلیں ہم بھی تھوڑا سا لنگر آن کرتے ہیں, ایک موقع لیتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے بھی اپنے سارے پتے کھیل لیے ہیں, سارے کارڈز کھیل لیے ہیں. اس نے دیکھ کے اس نے اب دیکھیں اب ہوا کیا, 26 کو گولی بھی چل گئی ان پر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, گولی چلی ہے وہاں پر, ان کو ڈرا بھی دیا گیا ہے. تو اب اس نے بھی مذاکرات کی میز اسی لیے آئی, اس نے کہا کہ میں کتنے ہم بندے لائیں بار بار, کیسے ان کو اپنا آگے جھونکے, وہ بھی ایک وقت چاہ رہے ہیں, وہ بھی وقت چاہ رہے ہیں, وہ صرف ڈریل کر رہے ہیں, وہ حالات سے فائدہ پی ٹی آئی بھی اٹھانا چاہ رہی ہے. ورنہ مذاکرات میں میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس میں مذاکرات کی گنجائش ہے. اور واقعتاً اس وقت جو فوج ہے وہ بھی تنگ آ چکی ہے, اور وہ بھی دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ تنگ آئی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہے وہ کیا کرے. اس نے تمہارا عربے استعمال کر لیے, نہ عمران خان جھک رہا ہے ان سے, نہ عمران خان باہر جانا چاہ رہا ہے, نہ عمران خان وہ تیار ہی نہیں کسی طرح کسی بات پہ آنے کو, وہ اپنے بیانیے پہ اٹکا ہوا ہے, اپنے بیانیے پہ وہ ثابت قدم ہے. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ فوج کے لیے بھی, اور یہ یقین مانے شاہد صاحب کہ یہ جو آپ جس گورنمنٹ کی بات کر رہی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یقین مانے یہ صرف تصاویر کھنچوانے آتے ہیں, فوٹو سیکشن دے رہے ہیں, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی مذاکرات کی بات. یہ خود تو کبھی نہ کرنا چاہے مذاکرات, یہ تو ان کا تو نقصان ہے. مذاکرات کیا ہے, پی ٹی آئی کی بات کرے گی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرے, فارم 47 45 کا جو رولہ سے نکلے ان کی حکومت جاتی ہے, وہ کیوں مذاکرات کریں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں رانا زاہد اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سنجیدہ ہے, نہ ہی حکومت سنجیدہ ہے کہ مذاکرات ہوں اور پائے تکمیل تک پہنچے, اور ان کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں. جب دونوں ہی فریقین مذاکرات ہی کرنا نہیں چاہیں گے تو پھر ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا, پھر ملک آگے کیسے بڑھ پائے گا؟ یہ گفتگو سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بات ہو رہی تھی مذاکرات کی اور بات ہو رہی تھی سنجیدگی کی. جب مذاکرات میں سنجیدگی ہی نہیں نظر آئے گی تو مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ پھر بیٹھے گا؟ وہ نہیں بیٹھ پائے گا. جہاں تک بیٹھ نہیں پائے گا تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو بٹھانے کے لیے اشارے کی ضرورت ہے. اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اشارہ ہوا اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ اشارہ ہی نہیں ہوا. تو اس بارے میں کہ کیا واقعی تاثر ہے, یہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ ہم علامہ عظیم جی کی طرف جاتے ہیں. علامہ عظیم جی, آپ تو روحانی سکولر بھی ہیں, آپ تجزیہ کار بھی ہیں, تو آپ کالم بھی لکھتے ہیں بڑے اچھے, اور لوگوں کو بڑی اچھی جو ہے وہ سوچ بھی دیتے ہیں. کیا آپ اس تاثر کو اس سوچ میں بدلتے ہیں کہ واقعی ابھی اشارہ نہیں ہوا ہے, ابھی تو کھیڈا کھیڈی ہو رہی ہے, ابھی تو کھیل تماشا ہو رہا ہے, ابھی تو عوام کو جو ہے وہ کسی بہانے اور کسی چیز کے صرف پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی ابھی اشارہ نہیں ہوا ہے؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں یا میری کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے کہ مذاکرات میں کون سنجیدہ ہے کون نہیں, تو اصل میں ان مذاکرات کی جو رپورٹ ہے, آپ ذرا اگر دیکھیں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں, اور حکومتی پارٹی جو ہے اس کی طرف سے جو رپورٹ دی جاتی ہے وہ وزیر اعظم کو نہیں دی جاتی بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دی جاتی ہے. تو میرا خیال میں جو میں نے ذمہ داروں سے بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ان مذاکرات میں سنجیدہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک میں ایک دوسرے کا گریبان جو ہے کھینچا تانی ہو. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب پرامن طریقے سے سیاسی ماحول پیدا ہو, تاکہ جو ہمیشہ ملٹری کی طرف سے جسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے اس کی طرف سے جو ہے مداخلت ہوتی ہے, مارشل لا لگتے ہیں, تو آئندہ کے لیے ایسا ماحول نہ ہو, سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں. بہرحال میں ابھی جو
جن ذمہ دار لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے. اب واللہ علم ثواب. اور لیکن اسد صاحب کے جو آج ایک انٹرویو آیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ان مذاکرات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے, وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. وہ شاید اشارہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, شاید کہیں 7 سمندر پار کے اشارے کی طرف ان کا دھیان ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کہ کوئی باہر سے کوئی صدر آئے اور وہ حکم کرے کہ یہ نہ تو پاکستان کسی کا غلام ہے اور نہ ہی پاکستانی قوم. یہی بات پی ٹی آئی والوں نے بھی کہی ہے. میرے خیال میں پاکستان کے مسائل پاکستانیوں کو ہی حل کرنے چاہیے. اچھا, ہم غلام نہیں ہیں جی, یہ بڑا نعرہ ہے. حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے غلامی سے نکلنا ہے, کشکول بہرحال نہیں توڑنا. اور اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ دونوں ہی جو ہیں وہ عوام کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے اور عوام ہی قربانی دے رہے ہیں. اچھا, اگر 7 سمندر جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ 7 سمندر کی بات کی جائے تو 7 سمندر پار سے کوئی اشارہ لینے کا منتظر ہے اور کوئی جو ہے وہ اندر جو قوتیں ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, ان کے اشارے کا منتظر ہے. سو آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ سمندر پار سے اشارہ ملے گا اور اندرونی جو ہے وہ اشارہ ملے گا تبھی مذاکرات کی بیل کسی منڈھیر چڑھ پائے گی؟ غلام حیدر صاحب. دیکھیں جی, یہ واضح طور پہ ہر چیز عیاں ہے کہ جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے جی تو اس وقت پی ٹی آئی نے اپنا ایک بیانیہ بنا لیا کہ ٹرمپ اب آئے گا اور عمران خان رہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹرمپ کے آتے ہیں. تو یہ جو علامہ صاحب نے بات کی ہے وہ وہی 20 جنوری والی ہے کہ جب اس نے حلف اٹھانا ہے تو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تک ہم اس مذاکرات کو اتنا ڈیلے کریں کہ اس طرف سے کوئی اشارہ آ جائے. دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو ایک اپنا طریقہ ہے انویسٹیگیشن کا اور سارے معاملات کو دیکھنے کا, کہ وہ فیض حمید کا جو معاملات ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر 9 مئی کے جو مجرمان ہیں جو ہیں ان کی طرف پھر رخ کیا جائے. تو یہ دونوں طرف سے ہی یہ معاملات کو طول دی جا رہی ہے اور وہ وقت پاس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے وہ اس کے اوپر آ کر اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ ہاں جی یہ رہا کیا جائے گا یا سزا دی جائے گی یا کیا کیا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ کسی مجرم کی جو کہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے مطالبات کے میں پریشرائز نہیں ہوتی اور اپنا سخت اقدامات کرتی ہے. لیکن جب ریاستیں یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے باوجود بھی کوئی امن کی راہ نکل سکتی ہے تو وہ مذاکرات کرتے ہیں. تو ریاست یہی کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی امن کی راستہ نکل جائے, کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ ہم جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچے اور جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل ہونے سے بچ جائے. اچھا, جہاں امن کی بات ہو رہی ہے, جہاں مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے جو ہے وہ اثرات بھی جو ہیں وہ ایک طرف نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مذاکرات جب شروع ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ رہائیوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اور جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اپنے پرچم جھاڑنے شروع کر دی ہیں. جیسا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اب پی ٹی آئی بھی یہ کہنے لگی ہے کہ ہمارے اب مسکرانے کا, کہہ کے لگانے کا اور بھاگنے دوڑنے کا جو ہے وہ زمانہ آ رہا ہے. رانا زاہد صاحب, کیا واقعی ایسی بات ہے کہ یہ جو اثرات نظر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے ریلیف ملنے کے اپوزیشن کو, کیا اس میں واقعی حقیقت ہے؟ تو پھر جب اگر حقیقت ہے تو لازمی بات ہے تو پھر یہ مذاکرات کسی نہ کسی بیل اور کسی نہ کسی منڈیر تو ضرور چڑھیں گے پھر تو. جی بالکل, جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سیاستدان مطلب یہ نواز شریف مطلب وہ ان سے لیتے ہیں رہنمائی اور وہ لیتے ہیں عمران خان سے رہنمائی. ظاہر ہے یہ تو ہے کہ پی ٹی آئی تو ہے عمران خان کا نام, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو نواز شریف کا بہت ایکسپیرینس ہے. ظاہر اب عمران خان بھی کافی سیکھ چکے ہیں اور یہ 2 بڑی پارٹیاں جن کا میجر شیئر ہے پاکستان میں, پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی قومی اسمبلی میں. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ یہ آپس میں بات کریں.
دیکھیں سیاستدانوں سے اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں. پہلے عمران خان نے ان لوگوں کو اندر کیا ہوا تھا, اب انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ان کو اندر کر دیا. یہ خود سے کوئی نہیں کرتے. ابھی دیکھیں کل وہ سعد رفیق کا بیان سبھی دیکھتے ہیں. سعد رفیق نے کہا مجھے عمران خان نے نہیں جیل میں ڈالا, مجھے ثاقب نثار اور باجوہ نے جیل میں ڈالا. اب دیکھیں اتنی کھلی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور یقین مانے ہم ان کو یہ کہتے بھی ہیں, لکھ کر بھی کہتے ہیں, اور کہیں بات ہو جائے ان سے یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ خدا را آپ اس صورتحال کو سمجھے, اس ملک کو چلنا ہے, اس ملک کو ہمارے تحریک پاکستان کے بانیان نے, قائدین نے بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے, اور ہم کی ساری جو قربانیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی وہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات کی ہے انہوں نے, تو میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ سازوں کو بھی بیچ میں لایا جائے. دیکھیں اگر آپ جتنے مرضی مذاکرات کر لیں, جتنی مرضی پارٹیاں مذاکرات کر لیں, جب بات تو فائنل تو انہوں نے کرنا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے. جب تک ہم اس چیز کو نہیں لے کر چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اسد کیسر کی بات بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ فیصلہ سازوں کو ساتھ آنا چاہیے. گارنٹی بھی تو انہیں کی چلتی ہے. آپ دیکھیں 75 سالوں میں گارنٹی کن کی چلتی رہی ہے. ہم نے پہلے بھی ہم نے سارا شاہد صاحب ہم نے پہلے بھی سارا مطلب دیکھیں آج فیصلہ آنا تھا 190 ملین پاؤنڈ والا, پھر وہ مؤخر ہو گیا ہے. پی ٹی آئی بھی اسی پہ بیس کر رہی تھی, پی ٹی آئی بھی لنگر آن کر رہی ہے کہ 20 تاریخ آ جائے, اس میں کیا ہوگا. اور یہ جو فیصلہ ہے گورنمنٹ, دیکھیں آج انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا, انہوں نے بھی ایک تلوار اوپر رکھ دی ہے, انہوں نے بھی آگے لے گئے اس کو بھی مؤخر کر دیا, اور نئی تاریخ بھی نہیں دی. غلام حیدر صاحب نئی تاریخ بھی نہیں دی اس کی, انہوں نے جج نے نئی تاریخ نہیں دی فیصلہ, ورنہ آج فیصلہ سنانا تھا اس کا. تو یہ ساری گیم چل رہی ہے, دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہے, وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی مطلب اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے. ملک کے حالات بہت برے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, یہاں پہ آپ آ جائیں. جدھر میرا گھر ہے فیصل آباد میں, میرے ساتھ ہی وہ مزدوروں کا اڈا ہے سب سے بڑا. یقین مانے ان کی حالت دیکھیں, وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, شام کو دکانوں پہ مانگنے آ جاتے ہیں. میں کمرشل ایریا پیپلز کالونی کا آپ نام سنا ہو غلام حیدر صاحب, میری رہائش وہاں پر ہے, میری گیٹا میں چوک میں, وہاں پہ مزدوروں پہ لگے ہوتے ہیں. مزدور ایک گاڑی جاتی ہے, 50 مزدور گاڑی کو گھیر لیتے ہیں. یقین مانے کہ صبح بیٹھ کے شام کو دکانے پہ مانگنے چلے جائیں. یہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں. اور انڈسٹری روز غلام حیدر صاحب انڈسٹری, یقین مانے میری بات لمبی ہوئے جاری معذرت چاہتا ہوں, انڈسٹری روز فیصلوں میں بند ہو رہی ہے, کوئی نئی انڈسٹری نہیں آ رہی. اور آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ترقی, اور مجھے بتائیں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, انڈسٹری نہیں لگ رہی, نیا کاروبار نہیں آ رہا. یہاں پہ اسمال انڈسٹری, کاٹن انڈسٹری جو ساری فیصلوں بند ہو رہی ہے, تو یہ کہاں کی معاشی ترقی ہو رہی ہے؟ یہ کون سی معاشی ترقی ہے؟ خدا را عوام کو دھوکہ نہ دیں. عوام سے ان کو کہیں سیاستدانوں کو, یہ عوام آپ کی ہے, آپ انہی کے ووٹوں کے سر پہ آتے ہیں. رانا ظاہر صاحب کا کہنا ہے کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور سنجیدگی سے ہونے چاہیے, اور مذاکرات میں ان لوگوں کو شامل ہونا چاہیے جو بااختیار ہیں. بے اختیار لوگ بیٹھیں گے تو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. لیکن وہ جو بااختیار لوگ ہیں وہ شاید کبھی سامنے نہ آتے ہیں, نہ ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ بٹھاتے ہیں. اور جب وہ بٹھائیں گے اور سنجیدگی سے بٹھائیں گے تو یہ غیر سنجیدگی بھی سنجیدگی میں بدل جائے گی. ناظرین, یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی تھی مذاکرات کی, بات ہو رہی تھی اس ملک میں جو ہے وہ انتشار کے خاتمے کی اور استحکام لانے کی. عوام چاہتے ہیں, اب تنگ آ چکے ہیں, عوام چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے بارے میں کچھ سوچا جائے, ہمارے بارے میں سوچا جائے, ہمارے مسائل کے تدارک کے بارے میں سوچا جائے. لیکن یہاں تو مذاکرات کا جو کھیل ہے وہی ختم نہیں ہو پا رہا ہے. ایک کے بعد ایک نیا ایشو حکومت اور اپوزیشن کا شروع ہو جاتا ہے, اور عوام اس میں کہیں اس گرد میں کہیں گم ہو کے رہ جاتے ہیں. کیا عوام یوں ہی گم ہوتے رہیں گے؟ ہم اس بارے میں پوچھتے ہیں علامہ عظیم جب سے. علامہ عظیم جی,
یہ مذاکرات اور کبھی ٹرمپ کی بات آ جاتی ہے، کبھی نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو دھمکیاں دینے کی بات آ جاتی ہے، یہ جان بوجھ کے، مجھے تو ایسا لگتا ہے، اور عوام بھی اب تو یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں، عوام اتنے باشعور ہیں اور بے شعور نہیں رہے ہیں، جو کہ حکمرانوں کو غلط فہمی ہے کہ ایک کے بعد ایک نیا ایشو ہے اور عوام کے مسائل کا جو ہے وہ کو حمالیہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی اس طرف دھیان نہیں دے رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کب ختم ہوگا، کب اہل سیاست ہوں یا اہل ریاست ہوں، ایک تھوڑا سے چند لمحوں کے لیے عوام کے بارے میں سوچ لیں گے؟ شاید عظیم صاحب سمجھتے آپ بھی ہیں، میں تو بات یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے مینشن کیا اپنی گفتگو میں کہ میرے روابط جو ہے وہ سبھی لوگوں کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میری بہت یاد اللہ ہے، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مشکلات کو حل کرے، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جہاں تک مجھے سمجھ میں ہے یا اور علامہ صاحب آپ مس کر گئے، اہل ریاست کی بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے خاموشیوں سے آگاہی ملتی رہتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آرمی چیف ہیں ہمارے، کمانڈر چیف جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے یعنی موجودہ حکومت کے اور آرمی کے تعلقات کتنے آپس میں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایپیکس کمیٹی ہو یا سعودی عرب کا کوئی دورہ ہو یا کوئی اہم دورہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ جہاں وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں وہاں آرمی چیف بھی گئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا کوئی اشارہ نہیں ہے یا ان کی کوئی مشاورت، یہ جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی مشورے کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اقتصادی طور پر پاکستان بہت دگرگوں حالات میں چلا گیا تھا۔ اقتدار جب سنبھالا تھا پچھلے سال، ایک سال ابھی پورا نہیں ہوا، تو اس حکومت نے اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اقتصادی طور پر۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حکومت کو ادراک ہے کہ اگر عوام کے مسائل حل نہ ہوئے تو ہمیں ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا، مجھے یقین ہے کہ 2025 میں یہ جو پی ٹی آئی والے اور حکومت کے معاملات ہیں یہ بھی حل ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت ملک کی دفاع کی اس وقت جو خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے شمالی بارڈروں سے، شمال مغربی بارڈروں سے، اس کے لیے اب یہ توجہ دیں گے۔ اور مجھے توقع ہے کہ عمران خان صاحب حب الوطنی کے جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ٹینشن ہے اس کو کم کر کے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ملکی حالات پہلے سدھر جائے۔ اگر ملک کا تحفظ ہی ٹھیک نہ ہوا، جیسے کہ آپ نے کہا، میں نے آپ کو بتایا کہ آج ٹی ٹی پی کی طرف سے میاں خاندان کو ایک دھمکی دی گئی ہے۔ اسی طرح سے کرم میں آپ نے دیکھا کہ جب مذاکرات ہو گئے تھے دونوں پارٹیوں کے، تو وہاں پر ٹی ٹی پی نے حملہ کر کے وہاں پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں بلکہ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاستدان اور آرمی مل کر ایک ہو جائیں تاکہ ہماری بیرونی سرحدوں پر انڈیا براستہ افغانستان پاکستان کو جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے ہم بچ سکیں اور ہماری سرحدیں محفوظ ہو سکیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، سیاسی مذاکرات بھی یہ جو ہے یہ پازیٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ غلام حیدر بھائی صاحب بڑے پر امید ہیں علامہ عظیم جی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ حکومت جو ہے وہ ان مسائل کا تدارک کر پائے گی، بلکہ نہ اس مذاکرات کو کام بنا کے اپنی حکومت کے جو مدت ہے وہ بھی پوری کر پائے گی۔ آپ واقعی اس بات کی جو ہے سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ اب تک تو نہیں ہو سکا، لیکن اب یہ جو حکومت ہے یہ عوام کے بارے میں بھی سوچ لے گی، اور یہ صرف نہ حکومت ہی نہیں بلکہ اپوزیشن اور ریاست بھی جو ہے وہ عوام کی آہوزاری سن سکے گی؟ دیکھیں جی، علامہ صاحب کا تجزیہ اپنی جگہ پر، ایک بات جو انہوں نے کہی کہ جی کرم میں ٹی ٹی پی نے حملہ کر کے وہ جو ہے وہ سبوتاژ کیا، وہ وہاں پر ٹی ٹی پی نہیں، وہاں پر جو قبائل ہیں اور پھر جو مسلکی جو فرقے ہیں وہاں پر یہ ان کے درمیان ہے۔ یہ ابھی جو حال ہی میں کمشنر کو زخمی کیا، یہ وہاں پر مینگل قبیلہ ہے
یہ ان کی طرف سے یہ چیز ہوئی تھی. میرے وہاں پر بڑے تعلقات ہیں وہاں پر, اور میری ڈیلی کی وہاں سے مجھے انفارمیشن ملتی رہتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ فیصلہ سازی کا کہ کون جو ہے وہ کون بااختیار اور بے اختیار ہے, کس اختیار ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. دیکھیں جی, یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے, مذاکراتی کمیٹی, اس کے پاس بالکل کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جو کوئی بھی بات حکومت کرتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم عمران خان سے پوچھ کے آئیں. اور اسد قیصر نے تو یہ بالکل ہی عجیب بیان دیا کہ جی ہم با اختیار ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کریں گے. بڑی عجیب بات ہے. پھر آپ کس بات کے بااختیار ہو گئے اگر عمران خان ہی فیصلہ کریں گے تو؟ لیکن حکومتی سطح کے اوپر حکومت لگتا ہے کہ وہ با اختیار ہے. کیوں کہ ریاست میں یہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ حکومت اگر کسی سے مذاکرات کرے اور وہ اس کا وہ با اختیار نہ ہو اور اس کی کوئی تصدیق کرنے والا یا اس کی کوئی ضمانت دینے والا نہ ہو. جہاں تک بات ہے علامہ صاحب کی, یہ تو اچھی خواہشات ہیں. ہم بھی ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ ملک میں امن و امان ہو, ملک میں استحکام ہو, معاشی طور کے اوپر, سیاسی طور کے اوپر. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سیاست اور شر پسندی یہ دو متضاد چیزیں ہیں. سیاست میں امن پسندی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے, شر پسندی میں امن جو ہے وہ امن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جہاں تک بات ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا, تو پاکستان میں آپ یہ بالکل ہی کوئی پیش گوئی کر ہی نہیں سکتے کہ بھی کیا ہوگا. ہاں, آپ جو گزرے ہوئے حالات ہیں ماضی کے, ان کی آپ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ جی ایسا ہوا تھا, لیکن آپ پیش گوئی کچھ نہیں کر سکتے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان رہا بھی ہو سکتا ہے, اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے, یہ آپس میں مل کے بیٹھ بھی سکتے ہیں, سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس خدشے میں الجھی ہوئی ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ این آر او مانگتے ہیں عمران خان کے لیے, لکھ کے دیتے ہیں اپنے مطالبات, تو ظاہرہ اس میں وہ لکھ کے دیں گے کہ جی عمران خان کو رہا کرو, تو حکومتی سطح پر اس چیز کو اچھالا جائے گا. جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے, تو وہ انہوں نے جا کے اسمبلی میں اس چیز کو اچھالا کہ یہ دیکھیں گی این آر او مانگ رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتی اور حکومت بھی جو ہے وہ نیچے آنا نہیں چاہتی؟ حکومت ہاتھ نہیں دینا چاہتی. ٹھیک ہے. وہ ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتے, یہ ہاتھ دینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. تو پھر جب دونوں ہاتھ, ایک ہاتھ دینا نہیں چاہتا اور دوسرا ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتا, تو پھر یہ بیٹھیں گے کیسے اور یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ میں نے یہی تو لکھا تھا کہ چھ معنی دار ہے مذاکرات, چھ معنی دار. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کیسی الجھن ہے جس کو کہ سلجھایا جا رہا ہے؟ کون سی علت ہے جس کو کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے؟ دونوں طرف سے اپنے وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جیسے یہ ٹی وی ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, یہ اپنی اپنی ریٹنگ دیکھتے ہیں, اسی طرح یہ اپنی اپنی ریٹنگ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں. ہر ایک کی اپنی ہماری ریٹنگ کیا ہے اور حکومت کی ریٹنگ کیا ہے. حکومت دیکھتی ہے کہ ہماری ریٹنگ کیا ہے اور پی ٹی آئی کی ریٹنگ کیا ہے. تو یہ ابھی یہ ریٹنگ میں ہی یہ مذاکرات کے یہ چلتا رہے گا. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ اسد قیصر کا یہ کہنا کہ جی ہم نے لکھ کے نہیں دینے, ہماری جو ریکارڈنگ ہوئی ہے جو بات چیت کی وہی ہماری مذاکرات کے مطالبات ہیں اور اسی کو آپ خود لکھ لیں. یار یہ تو جمہوریت میں اور یہ سیاست میں ایسی باتیں تو نہیں ہوتی. اگر آپ جمہوری بندے ہیں اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں تو پھر جو جمہوریت کے لوازمات ہیں, جو جمہوریت جو چاہتی ہے, آپ اس کے اندر آئیں, آپ اس کو اپنا ریکوائرمنٹ کو وہ پورا کریں آپ. لیکن آپ تو بھاگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہم تو لکھ کے نہیں دیں گے اپنا مطالبات. اچھا جی, اگر آپ کی بات اچھا رانا زاہد اقبال صاحب, جہاں تک آپ نے بات اونٹ کی کون سی کروٹ بیٹھے, اب مہار ایک ہے, اونٹ کی مہار ایک ہے, اب پکڑنے والے دو ہیں. اب وہ اپنی طرف نہیں, تیسرے نہیں,
اپنا غلام حیدر صاحب آپ تیسرے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دو کا ہی ذکر کری جا رہے ہیں. نہیں اس وقت تیسرا جو ہے نا، دیکھیں یہ تو خام خائی بیچ میں تیسری بات گسیڑی جا رہی ہے نا. اچھا ایکچولی تیسرے جو ہے نا، تیسرا اصل تو تیسرا ہی ہے. نہیں جی نہیں اچھا تیسرے میں تو آپ کے نتائج دیکھتے ہیں. تیسرے آپ کے نتائج دیکھنے ہیں کہ آپ کے مذاکرات کے نتائج کیا ہیں، اس کے اوپر اس نے مہر ثابت کرنی ہے کہ ریاست کے مفاد میں ہے، یہ ملکی استحکام کے لیے ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو وہ مہر ثابت کر دیں گے، اگر نہیں ہے تو اس کو ڈینائی کر دیں گے. اچھا رانا زاہد اقبال صاحب، کیا واقعی معاملہ اتنا سادہ ہے کہ ایک اونٹ اور اس کی مہار بھی ایک ہے اور پکڑنے والے صرف دو ہیں؟ یہ اتنی سادہ سی بات ہے؟ بہت شکریہ. اچھا ایسے ہے کہ غلام حیدر صاحب جیسے فرما رہے تھے، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں وہ واقعتاً وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے وہ رانا صاحب نے نہیں کہا کہ اگر ہم یا پھر ہم اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے، جب وہ اندر رہیں گے تو ہم باہر رہیں گے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اونٹ ایک ہے، پکڑنے والے دو ہیں. نہیں زاہد صاحب لیکن تو ہاں جی ٹھیک ہے کیجیے بات. جی اچھا لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا، بڑی ہمبلی سی. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، آپ اپنے میں جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ان سے بھی دیکھیں ملک کے حالات کیا ہیں، کس حد تک دہشت گردی کی کیا صورتحال ہے. ہمیں کیا فوج کے پاس اتنی گنجائش ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو اتنا ڈیپلی انوالو ہو. یقین مانے وہ صرف سیاست میں اس وقت انوالو ہے، اور خدا را گراس روٹ لیول پہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے. یقین مانے غلام حیدر صاحب، ہمارے آپ بڑے ہیں، گراس روٹ لیول پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں کس حد تک خلیج بڑھ چکی ہے. یقین مانے ایک لائن کی آپ بات کریں باہر جا کے 10 لائنیں رات دی گئی ہے. یہ 2018 کے بعد 2014 کے الیکشن کے بعد اس خلیج کو بڑھایا گیا ہے ایک مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہماری فوج کے خلاف یہ نفرتیں پھیلائی گئی ہیں. بالکل وجہ فرما رہے آپ، لیکن ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ موقع نہ دیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو کوئی 11 کھلاڑیوں کو کرکٹ ٹیم نہیں ہے کہ جس کو کنٹرول کر لینا. یہ ایک ملک ہے. دیکھیں غلام صاحب، آپ ایک میری بات سے ایگری کریں گے، شاہ صاحب آپ بھی اور علامہ صاحب بھی، یہ ایسا ملک ہے جہاں مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں. دیکھیں ہر صوبے کی اپنی تاریخ ہے، ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، اور پھر دیکھیں آپ مذہبی لیول پہ آ جائیں تو ہمارا کتنی تقسیم ہے. میں اس کو لمبی بات نہیں اس لیے کرنا چاہتا کہ اسے بات خراب ہوتی ہے. میں صرف اتنا کہ یہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں. اس ملک میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارے ارباب اختیار کو، ہمارے بااختیار لوگوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے. اور اچھا بڑی مزے کی بات ہے، سیاستدانوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا. سیاستدان بھی انہی کی جا کے پلو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی ایسی آیا ہے، بھٹو بھی ایسے ہی آیا تھا، نواز شریف تو اس کی تو تاریخ ہے، نواز شریف کی تو تاریخ ہے جس طرح وہ آیا کہ ہر ایک کو پتا ہے. زبان زدے عام بات ہے وہ کس طرح گورنر غلام جیلانی کا کیا ہوا اور کیسے اس کے پاس گیا اور کیا کتنی ریومرز نہیں ہے، وہ سچی باتیں ہیں. یہ بہت ساری چیزیں اب ہمارے اچھا ابھی 2-3 دن کی بات ہے، وہ اجاز اللہ کہہ رہے ہیں، اجاز اللہ کہتے کہ باجوہ سے معاملات طے ہو چکے تھے، لیکن وزیر آباد میں عمران خان پہ فائرنگ ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ فائرنگ کس سے کروائی ہے. کہتے ہیں اس سے ملاقات کی بات ہو چکی تھی، یہ معاملات کہتے میں بھی بیچ میں تھا، انہوں نے دنیا نیوز کے ایک چینل پہ بیٹھے سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ معاملات طے ہو چکے تھے عمران خان سے. جب عمران خان نے وہ کال دی اور جو وہ لانگ مارچ لے کے چلے ہیں، وہ اب مذاکرات ہونے تھے، تقریباً معاملہ طے تب وائنڈ اپ ہونے والا تھا تو ان پہ فائرنگ ہوگی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ انوالو ہیں. جیسے وہ کہتے تھے نا کہ ایک اونٹ ہے اور مہار کو پکڑنے والے دو ہیں، لیکن اب یہ نہیں سمجھ رہی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ تو اب سوچنا پڑے گا. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین مانے، میں ان سے بھی دستک گزارش کرتا ہوں کہ اب معاملات کو خدا را ان سیاستدانوں پر، ان سیولینز پر بھی اعتبار کر کے دیکھیں. ایک بار تو شاید سب سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیں، ان کو بھی تو آزما کے دیکھ لیں. تو جیسے وہ کہہ رہے تھے یہ قومی مفاد دیکھتے ہیں، قومی مفاد تو عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. عوام کس کو ووٹ دیتی ہے؟ علامہ عظیم جی
یہ اپنا رانا زاہد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، بڑے جہاں دیدہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آزمائے ہوں کو بھی آزما کے دیکھا جائے. وہ کتنی دفعہ آزما کے دیکھا جائے رانا صاحب؟ آپ نے ہر پارٹی کو کچھ 4 دفعہ آزما لیا، آپ نے مقتدرہ کو بھی بار بار آزما لیا. یہ عوام کی قسمت میں صرف عوام کی وہ زیادہ کیا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک سٹیپ پہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے پہلے ہی دن سے، پہلے ہی ہفتے میں، پہلے ہی مہینے میں، پہلے ہی سال میں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. یہاں کسی کی بھی ترجیحات میں عوام کہیں نہیں ہے. جب عوام کسی کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے تو پھر آزمائیوں سے کیا امیدیں لگانی؟ برجستہ طور پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور وہ اگر ہم برجستہ طور پہ بقول غلام حیدر شیخ صاحب کے ہم سوچیں، کیونکہ وہ تو ہر بات جو ہیں برجستہ کرتے ہیں اور برجستہ ہی سوچتے ہیں، لیکن ہم علامہ عظیم صاحب سے انہی کی کہی ہوئی برجستہ بات ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کی پاکستان میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی. پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو علامہ جی آپ کی پیش گوئیاں تو غلام حیدر صاحب نے کہیں پیچھے پھینک دی ساری. آپ اتنی زبردست پیش گوئیاں کرتے ہیں اور آپ کی بہت سی پیش گوئیاں بلکہ 100% کامیاب ہوتی ہیں اور لوگ ان پہ چلتے ہیں. تو آپ کی تو مستقبل کی پیش گوئیاں ساری فضول ہو گئی ہیں بقول برجستہ غلام حیدر شیخ صاحب کے بقول. میں آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ تھوڑا سا ہمیں ماضی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ایک خاص عدالتی مارشل لا لگایا گیا تھا اور پاناما میں سے اقامہ نکالا گیا تھا، اس وقت ملک کے حالات کیا تھے؟ اس وقت عوام کی ترجیحات موجود تھیں اور عوام خوشحالی کی طرف گامزن تھے، اور اگر یہ تھوڑا سا وقت مل جاتا تو اچھے حالات ہو جاتے. اور اب بھی میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی پورا 1 سال نہیں ہوا اس حکومت کو آئے ہوئے، ان کو تھوڑا کام کرنے دیں. اور جمہوریت کے بغیر کبھی بھی ملک کی حالات درست نہیں ہو سکتے. 250 سال ہو گئے برطانیہ میں، اب بھی یہاں پر اصلاحات ہو رہی ہیں، اور جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو پھر اگلے الیکشنوں میں لوگ ہٹا دیتے ہیں. 2 دفعہ ٹوری حکومت آئی ہے، جہاں مسائل خراب ہوئے ہیں انہوں نے ہٹا کے اب لیبر پارٹی کو یہاں پر برطانیہ میں لے آئے. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے دینا چاہیے، اب فوری جلدی طور پر جذباتی نہ ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بہتری ہو جائے گی اور کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر جذباتی طور پر اور بیرون ملک دباؤ بڑھا کر حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا یا ان پر دباؤ ڈالا جائے گا تو پھر معاملات اور خراب ہوں گے. غلام حیدر شیخ صاحب، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آزمائے ہوئوں کو پھر آزمانا چاہیے اور آزماتے ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، 20-25 کروڑ کی آبادی میں سے آپ انہی میں سے کسی کو بھی ہی منتخب کریں گے نا، کوئی باہر سے تو نہیں لے کر آئیں گے. ہمارے لیے بس وہی رہ گئے ہیں کہ جو ماروسی سیاست پہ چل رہے ہیں اور اس ملک پہ سیاسی طور پہ قابض ہیں. ماروسی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ماروسی میں یہ ہے کہ باپ بیٹھا ہے، پھر بھائی بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹا بیٹھتا ہے، پھر بیٹی بیٹھتی ہے. اور خدا کے لیے عوام میں سے بھی تو کسی کو آنے دیں آگے. یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹل ہے نا، یہ جو ایشیا، اس میں یورپ کی طرح یا امریکہ کی طرح سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ عوام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ان کو عوام بھی فنڈنگ کرتی ہے وہاں پر یورپ میں اور امریکہ میں، اور ان کے اور دوسرے بڑے ڈونر ہوتے ہیں جو کہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں، فنڈنگ دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں. یہاں پر موروثی سیاست کیوں ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ جس نے پارٹی بنائی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کے فنانشل میٹرز کا، اس کو چلانے کا. تو جب وہ پیسے اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اس کا بیٹا ہی آگے بیٹھے گا، اس کی بیٹی آگے بیٹھے گی، پھر آگے چلائے گی. تو بھئی پارٹی میں اور بھی تو لیڈر ہیں، وہ اپنی جیب سے خرچ کریں تو وہ آ جائیں، اوپر آ جائیں. لیکن ایک شخص جو خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اسی کی اولاد آئے گی آگے. ہمارے پاکستان کے ماحول میں کو آپ یورپ کے ماحول سے آپ جو ہے نا اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. یہاں پر برادری سسٹم ہے، آپ یا تو پہلے رشتے جو ہے نا وہ توڑ دیں،
رشتوں کو ختم کر دیں, برادری سسٹم کو ختم کر دیں, پھر آپ کی موروثی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ آپ کر نہیں سکتے. چاچے بھتیجے بھتیجا جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے, ایک دوسرے کے مخالف بھی کھڑے ہوں گے, اسی طرح باپ بیٹا بھی. تو یہ جو ہے نا, یہ ہماری جو ہمارا جو کلچر ہے ہمارے پاکستان کا, آپ اس کو اتنی جلدی بدل نہیں سکتے. یہ یا تو آپ جمہوریت جو ہے وہ آپ اس اسٹینڈرڈ کی رکھیں اور لوگوں کا ذہن اس طرح سے آپ استوار کریں کہ وہ اپنی پارٹی. اس کا بہترین حال یہی ہے کہ جمہوریت بار بار الیکشن ہو, اپنے ٹائم پر حکومتیں قائم ہوں اور پھر ان کا محاسبہ عوام کریں, بجائے اس کے کہ آرمی کرے یا جو ہے سپریم کورٹ کے مخصوص جج جو مخصوص لابی والے لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرے. عوام فیصلہ کرے, عوام کو فیصلہ کرنے کا حق. زید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ رانا زاہد اقبال صاحب. شاہ صاحب, غلام احمد صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. ایک سیکنڈ سر. جی پلیز. لیکن ہمارے ہاں جانبداری یہ پروان چڑھ گئی ہے. اب غیر جانبدار کوئی چیز نہیں رہی یہاں پر. نہ یہاں پر ادارے غیر جانبدار رہے ہیں, نہ یہاں پر عوام غیر جانبدار ہیں. جس کو اپنا مسیح سمجھا اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو آمنا و صدقنا قبول کیا اور اس کے اوپر وہ قائم ہیں اور وہ مرنے کے اوپر بھی تیار ہیں. آپ نے ایسے واہیا سلوگن ہم نے تو دیکھے ہیں, ہمیں تو شرم آتی ہے یہاں پر کہتے ہوئے بھی کہ زمان پارک کے باہر وہ جو پوسٹر لے کے کھڑے ہوتے تھے ان پہ کیا کیا لکھا ہوتا تھا. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کی یہ کوئی پروان اس طرح نہیں چڑھایا جا سکتا کہ بار بار یہاں پر جو ہے انتخابات ہوں. یہاں پر پہلے ذہنی پختگی کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں پر تعلیم کو پہلے عام کیا جائے اور حق اور سچ کا. یہاں پر تو یہ کیا ہے, اب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, سچ کے اوپر جھوٹ کو مت لپیٹو. اور یہاں پر سب سے زیادہ جھوٹ کو لپیٹا جاتا ہے سچ کے اوپر, سچ کو دبایا جاتا ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور اس حق کو اور سچ کو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جس کو کہ تم جانتے ہو. لیکن یہاں پر جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپایا جاتا ہے. عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, عالمی سطح کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا عدالتوں کے بارے میں کیا ریمارکس ملتے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں کیا ملتے ہیں, ہمارے اداروں کے بارے میں کیا ریمارکس ملتے ہیں. ہمیں تو شرم آتی ہے وہ باتیں دہراتے ہوئے بھی. یہ صرف بار بار الیکشن کے ہونے سے ہی شعور نہیں آئے گا, جب تک کہ آپ تفصیلی شعور دیں گے, جب تک کہ آپ. یہ مغرب میں بھی دودھ کے دھلے کوئی نہیں ہے, یہاں بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. ہماری قوم میں کافی شعور آنے دیں. شعور ایک ہی طریقے سے آئے گا کہ جب لوگ جمہوریت کے اپنے ووٹ کی قدر جانیں, یعنی عوام جاگے گی, اور عوام جو ہے وہ کسی ایک طرف نہ جاگے, حق کی طرف جاگے. جی زاہد اقبال صاحب, رانا زاہد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں صرف غلام احمد صاحب کی بات سے میں آگے کرنا تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیں, بھارت نے غلام احمد صاحب تب ترقی کی جب وہاں پہ موروثی سیاست ختم ہوئی. جو ہی وہ جو گاندھی خاندان ہے پیچھے گیا ہے, دیکھیں وہ گجرال آیا ہے, پھر اس نے دیکھیں وہ کانوینس تھا بہت بڑا, اس نے دیکھیں ملک کو کیسے ترقی دی. پھر وہ NRI بنا, وہاں پہ نان ریزیڈنٹ انڈین باہر بنا جا کے, اس نے بھی ملک کی ترقی کام کیا. تو دیکھیں بھارت نے کیا میں برصغیر کے تقسیم کے بعد ہی زرعی اصلاحات کر دی, ہم آج تک نہیں کر سکے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جن میں جو بنیادی وجوہات ہیں اور موروثی سیاست میں سمجھتا ہوں. اب میں صرف ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا بھٹو کی فیملی میں ہی یا نواز شریف کے بچوں میں ہی لیاقت ہے, ذہانت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہی چیز ہمیں پیچھے لے جا رہی ہے. ان کا IQ لیول بھی اس طرح نہیں ہے, ان کا EQ لیول بھی اس طرح نہیں ہے. تو ظاہر ہے اگر میں مان لیتا ہوں کہ بھٹو بہت بڑا سیاستدان تھا, کیا وہ بلاول بھی اتنا بڑا سیاستدان ہوگا؟ آپ اس کی باتیں سن لیں, کس طرح بچوں جیسی وہ باتیں کرتا ہے, جس طرح اس کو پڑھا دیتا ہے کوئی, اس طرح آ کے مائک پہ بولنا شروع کر دیتا ہے. سر جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عام آدمی, پڑھا لکھا آدمی زرخیز ذہن سیاست میں نہیں آئیں گے, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور وہی لوگ دیکھیں کیا ہوا ہے, دنیا ساری نے دیکھ لیا کہ اب عوام, دیکھیں غصہ نہ کیجیے گا, سیاسی بات نہیں کرنے لگا, میں کسی کی فیوریٹ بات نہیں کرنے لگا. عمران خان کے پیچھے لوگوں نے مذہب کو بھی خیر بات کہہ دیا, لوگوں نے برادریزم کو بھی خیر بات کہہ دیا. اور یہ یقین مانے, آپ اس بات کو, میری بات کو مانیں گے علامہ صاحب, آپ ہی شاہد صاحب, کی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے
فرقوں سے ہٹ کے، لوگوں نے برادری سے ہٹ کے، لوگوں نے دھڑوں سے ہٹ کے، میں فیصل آباد کے گاؤں کا، میرا گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے، ادھر دیہات میں لوگوں نے یقین مانے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے دھڑا ہوتا جی دھڑے دے نال چلنا ہے، اس لوگوں نے ختم کر کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ خدا را یہ بات کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں اس وقت سیاست میں جو تبدیلی عمران خان لے کے آ رہا تھا، بیرونی دنیا کو وہ پسند نہیں آئی، بیرونی دنیا نے دیکھا کہ بھارت میں یہ بھی طرح کے، بیرونی دنیا کو اگر پاکستان نہیں پسند تو ہندو بھی نہیں پسند، ان کو بھارت بھی اسی لیول پہ ان کو دکھتا ہے، تو وہ دیکھ رہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو اس طرح کرنا چاہ رہا ہے، رانا تو زاہد یہ سارے صاحب وہ کا مسائل ہیں رانا جب تک ہم زاہد اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ جمہوریت ملک میں ہونی چاہیے، لیکن جمہور کو بھی حق رائے دینے کا حق ہونا چاہیے، اور جو جمہور حق رائے دہی میں اپنا فیصلہ کرے اس فیصلے کو بھی ماننا چاہیے، لیکن وہ فیصلہ مانا کیسے جائے گا اور کون لوگ مانیں گے؟ وہ لازمی بات ہے کہ حکومت مانے گی اور ریاست منوائے گی۔ جب تک کہ یہ دونوں اپنے اس عوام کے ساتھ نہیں ملیں گے جس سے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ہر معاملے میں ہمارے ساتھ رہیں، ان کو ترجیحات میں شامل نہیں کریں گے، تب تک اس ملک میں صحیح جمہوریت بھی نہیں آئے گی، نہ ہی یہ ملک جو ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ آگے بڑھ پائے گا۔ اس بارے میں ہمیں ایک بار پھر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا اور اس سوچ کو ہی عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا اور ہمارا سب کا اللہ نگہبان۔